يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی خاص رحمتوں اور خاص برکتوں کا یہ مہینہ ہے۔ ویسے تو پورا سال ہی اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، برکتیں برستی رہتی ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے جب اس کو ایک عروج حاصل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے لیے یہ جو مہینہ ہے، عبادات کے لیے، برکات کے لیے، مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے، یہ ایک پیک ٹائم ہے، ایک میلہ ہے، بارشوں کا موسم ہے، نیکیوں کے موسم بہار کا موسم ہے۔ میری اور آپ کی اب دوڑ ہے کہ ہم کتنی نیکیاں، کتنی رحمتیں، برکتیں اس مہینے کے اندر سمیٹ سکتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ایک بہت بڑا ایک ہال ہو، بہت بڑا میدان ہو، وہاں ہیرے جواہرات، سونے چاندی سے بھری ہوئی زمین ہو، تو اللہ رب العزت یہ اصول اس انسان کے حوالے کر دیں کہ یہ انسان اس میدان کے اندر داخل ہو، جتنا مال، جتنا خزانہ یہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے، اجازت ہے۔ جب اس انسان کو اس ساری چیز کی اجازت مل جائے، لیکن اس کا ٹائم جو ہے لیمیٹڈ ہو، محدود مدت ہو، اسے بتا دیا جائے کہ آپ کے پاس یہ 10 منٹ ہیں، صرف آپ کے پاس یا صرف 15 منٹ ہیں، تو یہ 10 سے 15 منٹ جو ہیں یہ اپنے لیے جو سمجھدار انسان ہوگا نا، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا
کہ مجھے اگر 15 منٹ ملے ہیں، پہلے 5 منٹ میں ریسٹ کر لیتا ہوں، اگلے جو 10 منٹ ہوں گے میں خزانہ اکٹھا کرنے میں لگا دوں گا، صرف کر دوں گا، یا پہلے جو 10 منٹ ہیں میں ان میں ریسٹ کر لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، اور اگلے جو 5 منٹ ہوں گے میں ان میں یہ خزانہ جو ہے سمیٹ لوں گا۔ یہ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ہر صاحب شعور کا، صاحب عقل انسان کا یہی تقاضا ہوگا، یہی مطالبہ اور مشورہ ہوگا کہ یہ 10-15 منٹ کون سی بڑی بات ہے، ریسٹ بعد میں ہو جائے گی۔ یہ 10-15 منٹ جو ہیں اپنے ہاتھوں میں، اپنے لباس کی جیبوں میں، اپنے برتنوں میں خزانے کو سمیٹ لیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ جو ہماری 60 70 80 90 100 سالہ زندگی ہے، یہ ساری کی ساری زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف چند منٹ ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ پوری زندگی ہم کھپا دیتے اللہ کی عبادت میں، حق تو یہ بنتا تھا کہ ساری زندگی کی دن اور رات جو ہیں اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے، لیکن اللہ یہ توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ بہرحال جو عبادت نہیں کر سکتے پورا سال، آج اللہ رب العزت نے بڑی ہی رحمتوں بڑا مہینہ، بڑی ہی برکتوں بڑا مہینہ ہمارے اندر شامل کر دیا ہے، ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیا ہے۔ اب میری اور آپ کی دوڑ ہے کہ ہم اس مہینے سے کس قدر مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس مہینے کے فضائل کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہو، نیکیوں کی طلب، نیکیوں کی طرف گامزن ہونا ہمارے قلوب و اذہان اس چیز کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں کہ جب ہمیں اعمال کے فضائل کا پتہ ہوگا نا، تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے صرف یہ چیز ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتا دی جائے اور اسے سمجھا دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے اس عمل کا اتنا اجر و ثواب بیان کیا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی تو ساری زندگی ہوتی اسی کام کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پیدائش کا مقصد، زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چل کے۔ بہرحال یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے آسمان دنیا سے اللہ رب العزت ایک فرشتے کو ڈیوٹی دے کے مقرر کر کے ذمہ داری لگا دیتے ہیں، اے میرے فرشتے میرے بندوں کو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اعلان کر دو، بتا دو، میرے بندوں کو بتاؤ میری رحمتیں، میری بخششیں، میری مغفرتیں بہت آسان ہیں، مارکیٹ ویلیو جو ہے بہت کم کر دی ہے، ریٹ جو ہے بہت لو کر دیا ہے، اب بھی موقع ہے اس میلے کو لوٹ لو۔ ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے منادی کرتا ہے، اے انسان گناہ کرنے والے، اب تو بڑا ہی بابرکت مہینہ آ گیا ہے، یا باغی الشر اکثر یا باغی الخیر اقبل، اے انسان جو نیکیوں کی طلب رکھنے والا ہے، اب تمہارے لیے ایک پیک ٹائم آ گیا ہے، بڑھو اس کام میں آگے، ترقی کرو اس کام میں آگے، اپنا جنت کے اندر درجہ بلند کرواؤ، اعمال صالح کے انبار لگا لو، ڈھیر لگا لو۔ لیکن دوسری طرف جو بے نمازی ہے، دوسری طرف جو دھوکہ دینے والا ہے، جو پریشان کرنے والا ہے، اسے کہا جا رہا ہے، اے انسان ساری زندگی غفلت میں ڈوبے رہنے والے، اب تو بڑا ہی رحمتوں بڑا ہی برکتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ آ چکا ہے، اب تو بس کر دے، اب تو انتہا ہو گئی ہے، اب تو یہ اتنا اہم مہینہ آ گیا ہے، اب ہی اللہ کو راضی کر لے۔
میں اپنے انداز سے کہوں نا تو وہ فرشتہ میرے اور آپ کے ترلے ڈالتا ہے، اور پریشان کرنے والے، لوگوں کو اذیت دینے والے اللہ کی رحمتیں سمیٹ لے، اب تو خدا کا نام ہے، بس کر دے۔ پھر یہاں اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ میرے در پہ آئے، اس مہینے ہی آ جائے، سارا سال وہ اس نے غفلت میں اگر گزارا ہے کوئی بات نہیں، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں مجھے راضی کر لے۔ راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت راہیں کیسی ہموار کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں بھی گزارش کر چکا تھا، حدیث سنائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے آغاز سے آسمان کا رب جہنم کے دروازوں کو سیل کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس جہنم کو بند کرو۔ نہیں نہیں، میری رحمت اتنی سستی ہے، میری بخشش جو ہے اتنی سستی ہے کہ میں نے کسی کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ جو مجھے راضی کرنے کے لیے ایک قدم بھی چلتا ہے، میں اس کے اس قدم کے بدلے میں اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَزُلْزِلَتِ الشَّيَاطِينُ، آسمان کا رب حکم دیتا ہے میرے فرشتوں اب میرے بندے جو ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے آنے لگے ہیں، مجھے منانے لگے ہیں، آنسو بہانے لگے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے لگے ہیں۔ ان کے راستے کے اندر جو رکاوٹ ہے نا، پتہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ ان کو بہکاتا ہے، ان کو پھسلاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، اور نہیں رہنے دو کپڑے گندے ہیں، اور نہیں کل سے پڑھیں گے، فجر سے انشاءاللہ ساری باقاعدگی سے پنجے پڑا کریں گے۔ یہ شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ میرے فرشتوں، میں نہیں چاہتا جو میرے راستے کی طرف چل کے آئے اسے کوئی ڈسٹرب کرے۔ مجھے اپنے بندے سے پیار اتنا ہے اسے کوئی پریشان نہ کرے۔ یہ شیطان کو پکڑو، باندھو، زنجیروں کے ساتھ اس کو باندھو، تاکہ میرا بندہ میرے اس مہینے کے اندر ہی قریب ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ مہینہ آ جاتا ہے نا، انسان روزہ رکھتا ہے، اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، کہا اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نیکی عبادت جو ہے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ اور جب ہم صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں نا، تو پھر اس کا اجر پتہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پروٹوکول پتہ کیا عطا کی ہے؟ حدیثیں سنتے رہتے ہیں آپ، وہی حدیثیں میں آج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیوں؟ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے میرے پیغمبر ان مومنوں کو یاد دہانی کروا دیجئے، ان کا ایمان دوبارہ تر و تازہ کر دیجئے، تاکہ کہیں بھولے ہوں تو ان کو دوبارہ یاد آ جائے۔ کیا اللہ پروٹوکول عطا کرتے ہیں؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں یہ میرے بندے نے صبح فجر سے پہلے کھانا کھایا، اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کی اذان کے انتظار کے لیے یہ دسترخوان پہ بیٹھ گیا ہے، اس نے سارا دن پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، پینے کی نیت کے ساتھ سارا دن اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، کھانے کی نیت کے ساتھ اس بندے نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، ایک روزہ اس نے رکھا ہے، مجھے اتنا راضی کیا ہے، اتنا پسند آیا ہے۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اے انسان، اے میرے بندے، یہ تجھے صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رکھنا کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے،
من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے میرے بندے، اللہ نے جنت دینی ہے نا، تھوڑا سا تو آزمانا بنتا ہے نا، تھوڑا سا تو آپ کا ایمان ٹٹولنا بنتا ہے نا۔ اتنے باغات دینے ہیں، محلات دینے ہیں، اتنی نعمتیں عطا کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انسان میری رضا کے لیے نیکی کی نیت کے ساتھ، ایمان کی حالت کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے، رمضان کے تمام مہینے کے روزے جو ہیں وہ تو ایک سائیڈ پہ ہیں، ایک روزہ رکھتا ہے، رمضان کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت غفر له ما تقدم من ذنبی، تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو، سیئات کو میں حسنات میں تبدیل کر کے تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کر دوں۔ صبح سے لے کر بھوکا اور پیاسا رہنا شام تک، آخر اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا اثر ہے؟ مجھے اور آپ کو جب تک اس کا احساس نہیں نہ ہوگا تب تک ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزہ چھوڑ دیں گے۔ کہ صاحب دھوپ ہوتی ہے، مستریاں پیچھے دیہڑی لانی ہوتی ہے، نہیں روزہ رکھا جاتا۔ قاری صاحب بڑا مشکل کام ہے، مشینوں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، نہیں روزہ رکھا جاتا۔ قاری صاحب سر درد کر رہا تھا، روزہ اس لیے چھوڑا ہے، پیٹ درد تھا، روزہ اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ، معمولی بہانوں پہ روزہ چھوڑنے والوں، یہ روزہ چھوڑتا ہی انسان اس وجہ سے ہے کہ جب اس انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ روزے کا اللہ نے اجر کیا رکھا ہے، میں روزہ رکھ لوں گا، میرے لیے اس میں فائدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ میرے فرشتوں، میرا بندہ نماز پڑھے تو اتنی نیکیاں لکھنی ہیں، روزہ رکھے تو روزہ ہی لکھنا ہے، حج کرے تو اتنی نیکیاں لکھنی ہیں، جنازہ پڑھے تو اتنی نیکیاں لکھنی ہیں، صدقہ کرے تو اتنی نیکیاں لکھنی ہیں۔ جب روزہ رکھے نا تو نیکیوں والا خانہ خالی چھوڑ کے نا وہاں صرف ٹک لگا دینا ہے، وہاں صرف مارک کر دینا ہے، وہاں صرف یہ لکھ دینا ہے یہ بندہ روزہ رکھے ہے، اس نے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں، آپ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ جو اجر میں اپنے بندے کو دینا چاہتا ہوں نا وہ آپ کے قلم لکھ سکیں، وہ آپ کے رجسٹر لکھ سکیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور محدثین نے اس کا بڑا پیارا معنی کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور محدثین نے ایک اس کا معنی پتہ کیا کیا ہے؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور یہ معنی بھی بالکل صحیح اور اتھینٹک ہے، روزہ میرے بندے کا میرے لیے ہے اور میں اپنے بندے کے لیے ہوں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں اس بندے کے لیے میں ہوں۔ اور اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، آسمان کا رب سب سے پہلے اپنا دیدار ان روزے داروں کو کروائے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو زمانہ ترستا ہے، دعائیں کرتا ہے، اے اللہ زندگی میں نہیں تو کم از کم خواب میں ہی، جیتے جاگتے نہیں، آنکھوں کے سامنے نہیں، اے اللہ وہ بہاریں جو صحابہ کرام دیکھ چکے، جب دل اداس ہوتا مسجد نبوی میں تشریف لے جا کر کے اللہ کے رسول کا دیدار کر لیتے، اے اللہ ہماری زندگی میں وہ بہاریں تو نصیب نہیں کی، لیکن میرے مالک و مولا کم از کم خواب کے اندر ہی اپنے نبی کا دیدار کرا دے۔ ہر مومن کی یہ تڑپ ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ تڑپ ہوتی ہے۔ حضرات میرا عقیدہ ہے کائنات کی ہر چیز سے، ہر مخلوق سے، انبیاء سے، اولیاء سے سب سے افضل، سب سے خوبصورت ہستی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات رکھنی چاہتا ہوں، رسول اللہ اتنے خوبصورت ہیں تو رسول اللہ کا خدا کتنا خوبصورت ہوگا، جو اپنا دیدار کروائے گا اپنے روزے داروں کو، اپنے پیارے بندوں کو۔
آئیے فضائل کے حوالے سے ایک دو اور گزارشات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ انسان سارا دن کا تھکا ماندہ جب رات کو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو اجر روزہ رکھنے والے کے لیے ہے، یہ شام کو قیام اللیل کرنے والے کے لیے بھی وہی اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا ہے؟ فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو انسان ایک رات کا قیام کر لیتا ہے نا، نماز تراویح ادا کر لیتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اگر توفیق ہوتی ہے، نہیں تو اپنے گھر کے اندر بیٹھتا ہے، رکتا ہے، وہاں پہ نماز تراویح ادا کرتا ہے، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے، ایک رات کا قیام یہ شخص کر لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ایک رات کے رمضان کے قیام کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی۔ قدم قدم پہ بخششیں، قدم قدم پہ مغفرتیں، قدم قدم پہ جنت کے ٹکٹ ہیں۔ پھر بھی اگر ہم ہٹ درمی دکھائیں، پھر بھی اگر ہم بہانے دکھائیں، قاری صاحب کام ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، اور میں اپنے درزی بھائی جو ہمارے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی مخاطب ہوں، اگر اس مجلس میں کوئی تشریف فرما ہے، ان کا سارا رمضان مسجد کے اندر داخل ہو کے نہیں گزرتا، الا من رحم ربی۔ وہ سارا دن اور ساری رات اپنی دکانوں پہ لوگوں کی خدمت کے لیے سوٹ سلائی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ یہ دنیا کے چند مال کے لیے ساری رات جاگ لیتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کب مسجد آؤ گے؟ یہ مسجدیں آج بھی انتظار کر رہی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں سستی ہوئی ہیں، آج بھی وہ حق ادا نہیں ہو رہا جو مسجدوں کا حق ادا ہونا چاہیے۔ تو حضرات ذی وقار بات دور نہ نکل جائے، رمضان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ دار بندہ جو ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ یہ سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کا معدہ جو ہے ہوا خارج کرتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ایسی بدبو ہے کہ اس کے گھر والے، اس سے محبت کرنے والے بھی جب بات کرنے لگتا ہے نا تو تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، تیرے منہ جو ہوا آ رہی ہے، تیرے منہ جو سمیل آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا جو ہے، سمیل جو ہے، بدبو جو ہے، آسمان کا رب کہتا ہے اسے بدبو نہ کہو، میرے کاغذوں میں یہ اس کی جو سمیل ہے یہ کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اتنی محبت اللہ رب العزت میرے اور آپ سے کرتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس مہینے میں اللہ کو راضی نہیں کر رہے، ہم پھر بھی اس مہینے میں روزے نہیں رکھ رہے۔ ہوٹل کھلے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، سگریٹ چل رہے ہیں، جناب چائے شائے چل رہی ہے، بوتلیں چل رہی ہیں، کھانے چل رہے ہیں۔ حضرات کب ہم اللہ کو راضی کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات ذی وقار بے شمار فضائل احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ دار ہے، روزے کا پابند ہے، روزہ رکھنے والا ہے، قیامت کے دن اس کا اجر کیا ہوگا؟ پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مختص ہے، اس میں سوائے روزہ دار کے کسی دوسرے بندے کا داخلہ منع ہے، لکھا ہوگا نو انٹری، لکھا ہوگا، یہ شارع عام نہیں ہے، لکھا ہوگا یہاں سے صرف اللہ کے خاص بندے، وہ وی آئی پی پروٹوکول والے۔ آج دنیا پہ خاص مہمانوں کے لیے دروازہ الگ ہوتا ہے، عام بندوں کے لیے سامنے دروازہ ہوتا ہے، مرکزی دروازہ ہوتا ہے۔ یہ جنت میں جانے کے لیے جب پتہ چلے گا نا یہ گروہ روزے داروں کا ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، گرمی ہو یا سردی ہو، بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ ان کا دروازہ الگ سے ہوگا، ان کی انٹری جو ہے الگ سے ہوگی۔
VIP طریقے کے ساتھ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دروازے کو اللہ رب العزت نے باب الریان، بہتی ہوئی ندی نالوں والا نام دیا ہے۔ یہ پروٹوکول والا دروازہ ہے، یہاں سے ایئر کنڈیشن ہوا چلتی ہوئی ان لوگوں کو معطر کرتی ہوئی وہ قیامت کی سختیاں، وہ قیامت کی گرمیاں، وہ بھڑکتے ہوئے لوگ، وہ پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے لوگ جب اسی سے بھی زیادہ ٹھنڈے دروازے سے گزریں گے نا، اللہ کی قسم دنیا کے اوپر یہ روزہ رکھ کے مشکلیں اور آزمائشیں جو آج ہم برداشت کرتے ہیں یہ معمولی دکھائی دیں گی۔ حضرات ذی وقار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے آگے بڑھیے روزے کے حوالے سے کیا روایت ہے، فضیلت کے حوالے سے فرمایا الصوم جنہ، لوگوں یہ روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ انسان کا دنیا میں بھی ڈھال بن جاتا ہے، اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب روزہ رکھا ہوتا ہے نا، خود ہی طبیعت اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیاں نہ ہی کرے، خود ہی انسان کی تربیت جو ہے ایسی محسوس کرواتی ہے کہ یہ انسان بے حیائی کے کاموں سے بچا رہے، گناہ کے کاموں سے بچا رہے، خود ہی انسان کی طبیعت یہ چیز احساس دلاتی ہے۔ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی رہ کے گناہوں سے بچاتی ہے، ڈھال کا کردار ادا کرتی ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا یہ انسان جو روزہ دار ہے اس سے اور جنت کے درمیان جو درمیان میں جہنم آئے گی اس سے بچا کر کے، کنارہ کر کے، آگ سے حفاظت میں رکھ کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ حضرات ذی وقار اس سے آگے بڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ روزہ انسان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا نا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ آج کائنات کے رشتے جواب دے گئے ہیں، ماں اور بیٹے کا پیار بڑا ہے لیکن آج وہ رشتے کا دروازہ بھی بند ہے، بیوی اور خاوند میں مودت ہے لیکن آج وہ رشتے کا دروازہ بھی بند ہے۔ آج نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری اولاد جہنم میں جاتی ہے تو جائے، مجھے بخش دے۔ باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے جہنم میں جاتے ہیں تو جائے، مجھے بخش دے۔ لیکن ایسا دن ہوگا کہ اس انسان کی سفارش کے لیے پیچھے سے آواز آئے گی اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو سختیوں سے محفوظ فرما لے، اے اللہ جہنم کے آگ سے آزاد فرما دے، میرے مالک اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ جب مڑ کے دیکھے گا نا تو یہ اس کا وہ روزہ ہوگا جب یہ حیران ہو کر کے پیچھے مڑے گا کون ہے میری آواز بلند کرنے والا، اتنے بڑے مجمع میں اتنی لوگوں کی رش میں میری آواز بلند کرنے والا کون ہے۔ جب مڑ کے دیکھے گا نا تو پیچھے ایک چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ چہرے سے پوچھے گا آپ کون ہیں، یہ کہے گا میں تمہارا روزہ ہوں، وہ روزہ جسے تم اللہ کی محبت میں نبھایا کرتے تھے، آج مجھے اللہ نے ہی اختیار دیا ہے، میرے اللہ نے، میں اس کو مزید واضح کروں یہ سارا پری پلان ہے، اللہ رب العزت نے خود مجھے کہا ہے کہ اس بندے کی سفارش کرو، لہٰذا یہ انسان کی سفارش کرے گا، اللہ رب العزت اس کی سفارش اس روزے دار کے حق میں قبول فرما کے اس کو جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔